کہ ہو جیا سینو بناونا جی ہو جیا تیرا دل لاکھے ہو جیا سینو سجاونا محمود آکھیا ہو جیا سینو بناونا میری جان چاہے میں بہلا میں تو بولے میں بہلا میں تو تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے شرابہ یا رسول اللہ صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد
بسم اللہ الرحمن حضور پیر طریقت رہبر شریعت شہباز لامکانی میرے حضور قبلہ عالم الحاج حضرت خواجہ پیر سید محمد یعقوب علیہ رحمۃ اللہ علیہ اور زیر سایہ حضور محبوب المشائخ حضور محبوب ملت خواجہ خواجگان عظیم عالمی مبلغ اسلام الحاج حضرت خواجہ محبوب الہی نسیم صاحب اور آج کی اس حسین دل نشین محفل پاک کی صدارت میرے حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ پیر سید محمد محبوب علی شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ سجادہ نشین دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ مہرویہ عزیزیہ محبوبہ شریف ضلع جھنگ آپ صدارت فرما رہے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں حلقہ احباب شاہ لطیف ٹون والے خلاق عالم نے کتنا بڑا احسان فرمایا ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم و شان محفل سجانے کی سعادت نصیب فرمائی جتنے بھی دوست احباب تشریف فرما ہوئے خلاق عالم سب کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے محفل پاک آغاز ختم خواجگان شریف حلقہ ذکر اور تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے اب بارگاہ خیر الانام میں نذرانہ
عقیدت پیش کرتے ہیں جناب صوفی شبیر احمد نقشبندی صاحب. نعرہ تکبیر. ذرا محبت سے ہاتھ کو بلند کر بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کچھ بھی نہیں ہے
ماشاءاللہ برگاہ خیر الانام میں حبیب اللہ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینے میں جو گزرا زمانہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا مدینے جو گزرا زمانہ یاد آیا مدینہ یاد آیا خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں مجھے کہ وہ منظر سہانا یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا مدینہ
مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینے میں جو گزرا
ہدیہ کی پیش کرتے ہیں محمد عثمان لکھمندی صاحب. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
پانی بچ کرایا چند دے تو ٹکڑے کر نکایا میں لب کھیلیا کتھوں سونا تیرا میں لب کھیلیا کتھوں سونا تیرا میں لب کھیلیا کتھوں سونا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط ساری کائنات رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات چہرہ تیرا نور بنڈے چہرہ تیرا نور بنڈے چہرہ تیرا نور بنڈے یا رسول اللہ چہرہ تیرا نور بنڈے چہرہ تیرا نور بنڈے ساری کائنات رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات چہرہ تیرے دیوے والے 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 یا رسول اللہ مکھ پہ ملے اللہ کا گوگل سیرے تلے چہرہ تیرے دیوے والے چہرہ تیرے دیوے والے گود پالتا لب کھیلیا کتھوں سونا تیرا سونے چکتے ہوئے ہزارہ ساتے سے تو تھلے سونے چکتے ہوئے ہزارہ ساتے سے تو تھلے سونے چکتے ہوئے ہزارہ ساتے چکتے ہوئے ہزارہ سونے چکتے ہوئے ہزارہ سونے چکتے ہوئے ہزارہ ساتے سے تو تھلے سارے سونے بچوں سے سارے سونے بچوں سے ہو گئی بلے بلے سارے سونے بچوں سے ہو گئی بلے بلے سارے سونے بچوں سے ہو گئی بلے بلے سارے سونے بچوں سے 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 ہو گئی بلے بلے ساری دنیا رب نو لوڑے رب تینو سنے دے کندے ساری دنیا رب بل تکری ساری دنیا رب بل تکری رب تکتا تیرے ولے میں لب کھیلیا کتھوں سونا تیرا میں لب کھیلیا کتھوں سونا کتھوں آخدی میں مثال دیوا کوئی لبے نہ اوڑی مثال ورگا کتھوں آخدی میں مثال دیوا کوئی لبے نہ اوڑی مثال ورگا رہ گئے میرے حضور سے ایک پاس سے رہ گئے میرے حضور سے ایک پاس سے بلال ورگا میں لب کھیلیا
ہو چاندیاں مارا مت یار جی کو سر کٹے مجھ کو چاندیاں مارا مجھ کو چاندیاں مارا مت یار جی کو سر کٹے سرمے دیداری نام کچھ پاوے جو کٹاری سبحان اللہ اجمل کا احسن کا اکمل کا کچھ میرے علی تیرے سنا استاد کیا لڑیاں محلہ پہ کھیلیا کتھوں سوڑا دینے اکھنال جا کے دیکھو گلیاں مدینے دیا اللہ کی نت سائیں عربی مدینے دیا اکھنال جا کے دیکھو گلیاں مدینے دیا آنکھوں میں ایسا روزہ بکھیا ایسا روزہ بکھیا ایسا روزہ بکھیا ہم سے لجبالتا اللہ پہ لیا کتھوں سوڑا تیرے آلتا دنیا سے آیا کوئی تیری ماشاءاللہ دوستان گرامی آج کی خوبصورت محفل پاک کے آخری ثناخوان تشریف لاتے ہیں محمد انس رضا نقشبندی صاحب درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی رسول ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم عربی ہے وہی والی گل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر چار زمانے کی لگی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرمان المشرق لك صدرك منسوب کسی سے ورفعنا لك ذکرك اللہ کا فرمان المشرق لك صدرك منسوب کسی سے ورفعنا لك ذکرك جس ذات کا جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں ذکر چلے رہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے یاسین کا مزمل مدثر و غطاء کیا کیا نئے القاب بس مولا مقتضا یاسین کا مزمل مدثر و غطاء کیا کیا
نبی میرا نبی میرا نبی ہے والشمس طلوع بدر کو چمرائے اکبر کی جھلک ہے واللیل سہیگے سوئے حضرت کی لچک ہے والشمس طلوع بدر کو چمرائے اکبر کی جھلک ہے واللیل سہیگے سوئے حضرت کی لچک ہے عالم کو ضیا عالم کو ضیا اس کے وسیلے سے ملے ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی نعرہ تکبیر لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين قال الله تعالى في الكلام المجيد والضحى والليل إذا سجى صدق الله الذي قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بڑی محبت سے کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین بعد حمد و صلاۃ انتہائی واجب الاحترام میرے حضور شیخ کامل یاران طریق دوستو بزرگوں اللہ کے عالم پروردگار عالم کا کتنا بڑا احسان کہ آج ہم سب جمع ہو کر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں سبحان اللہ دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں حلقہ حباب شاہ لطیف ٹون والے تمام سنگیوں کو کہ رب العالمین نے کتنا بڑا احسان فرمایا خوبصورت محفل سجانے کی سعادت نصیب فرمائی جتنے بھی حضور کے غلام تشریف لائے ہیں اللہ کے عالم سب کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرت ابو رضین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس دین کی اصل نہ بتاؤں
کہ جس کے بعد تم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر لو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل ذکر کی مجالس میں شرکت اپنے اوپر لازم کر لو، اور فرمایا جب محفل سے الگ ہو جاؤ تو پھر بھی تمہاری زبان ذکر الہی میں تر رہنی چاہیے۔ تو دوستان گرامی، پتہ چلا ایسی محفل کا اہتمام، ایسی محفل میں آنا، ایسی محفل میں بیٹھنا کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ دین اور دنیا کی بھلائیاں مقدر بن جاتی ہیں۔ گرامی حضرات، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، الوہی حکمت کے پیش نظر کچھ دن سلسلہ وحی منقطع ہو گیا، تو کفار مکہ نے، دشمنان اسلام نے تانا دیا کہ نعوذ باللہ محمد کا خدا محمد سے ناراض ہو گیا ہے، محمد کو چھوڑ گیا ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تانا سنا تو قلب اطہر پر بوجھ محسوس ہوا، رب العالمین نے وہی نازل فرمایا۔ ایسے نہیں جو آقا کے ذکر کی محفل میں خوش بیٹھا، یقیناً عاشق تو خوشی ہوتا ہے، ذرا ایک دفعہ مچل کر بولیے نا سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر پیار سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ حضرات خلاق عالم پروردگار عالم نے وہی نازل فرمائی، رب العالمین نے فرمایا والضحیٰ رات کی طرح سیاہ زلفوں کی قسم، اے محبوب نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ رب تیرے سے ناراض ہوا ہے۔ رب العالمین محبوب کے حسن و جمال کے تذکرے، محبوب کے حسن و جمال کی باتیں قرآن میں ارشاد فرما کر دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ نات میں کوئی بھی شے میرے محبوب سے بڑھ کر حسین نہیں ہوتی۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کو جس نے بھی دیکھا پکار اٹھا یا رسول اللہ، آپ جیسا سونا ہم نے دیکھا نہیں، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین ہماری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو بول اٹھے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین نہ مشرق نے دیکھا نہ مغرب میں دیکھا۔ مولا علی نے دیکھا پکارے لم نرقب لہو ولا بعدہو مثلہو، یا رسول اللہ آپ کی مثل، آپ کی مثل ہم نے نہ کوئی پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھیں گے۔ اور حضرت حسان بھی بولے، کیا فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین ہماری آنکھ نے دیکھا بھی نہیں، یا رسول اللہ دیکھنا تو دور کی بات آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی جنا۔ اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خلاق عالم نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے، انک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے جیسے خلاق عالم نے آپ کو پوچھ پوچھ کر بنایا۔ مان جاؤں سید اعلیٰ حضرت پوچھتا ہے عشق مصطفیٰ مجدد دین و ملت، آپ نے میرے آقا کی شنا کرتے ہوئے کیا ہی خوب لکھا کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں
راج اللہ کے عالم نے اپنے محبوب کو ایسا حسن عطا فرمایا، بے مثال حسن، لازوال حسن۔ رات دنیا میں کوئی بھی شے ہنسی ہو، بندہ ایک بار دیکھے گا، دو بار دیکھے گا، ہزار بار دیکھے گا، آخر جی بھر جائے گا، پر حسن مصطفیٰ تو وہ نرالا حسن۔ رات جس نے دیکھا ہے وہ کہتا ہے بس بار بار دیکھو، جو بار بار دیکھتا ہے جی اس کا بھی نہیں بنتا، بس یہی چاہتا ہے کہ جلوہ مصطفیٰ کبھی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ حضرات میرے آقا کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی آتا ہے تو آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، پھر زاروں قطار رونا شروع کر دیا، اگر آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے غلام روتے کیوں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک دن آ جائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، یا رسول اللہ موت آ جائے گی، قیامت کا دن آئے گا، یا رسول اللہ آپ نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، یا رسول اللہ آپ کا درجہ تو اعلیٰ ہوگا، اگر ہمیں جنت مل گئی یا رسول اللہ ہم آپ کے درجے تک پہنچ نہیں سکیں گے، یا رسول اللہ سوچتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، پھر مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کیسے کروں گا؟ مصطفیٰ کریم کے چہرے کی زیارت۔ حضرات حضور کا غلام پریشان ہوا، رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، اللہ کے عالم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اچھا میں انہوں اپنی پنجابی نہ بولا ایسی اگر کسی کو سمجھ نہ بھی آئے تو یہ یاد رکھنا میں حسن مصطفیٰ بیان سبحان اللہ کی شداد ضرور آنی چاہیے۔ اللہ کے عالم نے فرمایا محبوبہ انہوں آنکھ پریشان نہ ہو گئے، سونیا پریشان نہ ہو، جنہاں نے اللہ دی اطاعت کی تھی، اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی، انہاں دے نال ہون گے جنہاں دے خدا کے عالم نے اپنا انعام فرمایا، جنہاں نال ہون گے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیاں نال ہون گے، صدیقین نال ہون گے، شہداء نال ہون گے، صالحین نال ہون گے۔ آدم سے آبی جنہاں نے دن رات رج رج کے مصطفیٰ کریم کا چہرہ چھیا، میرے آقا دی زیارت کی تھی، انہاں دی چاہت ہے کہ جنت بھی ہوئے تے جنت ہو ہوئے جدے وچ مصطفیٰ دا چہرہ بھی نظر حضرات سے آبی چاہتا ہے کہ جنت بھی ملے، پر جنت وہ ہو جہاں مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت بھی ہوتی رہے۔ تو اس لیے کسی شاعر نے لکھا کہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے
قسم، رات کی طرح سیاہ زلفوں کی قسم۔ دوستان گرامی، اس لیے ہمیں تو مشائخ نے بتایا ہے کہ خلاق عالم نے اپنے محبوب کو ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ آج کوئی ان کی ہمسری کے دعوے نہ کرے، کوئی ان جیسا نہ بنے، کوئی ان کو اپنے جیسا نہ سمجھے۔ حضرات، میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں جس کی باتیں رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی۔ دوستان گرامی، حضرت عبداللہ ابن سلام آپ فرماتی ہیں آقا جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر آقا کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں، میں نے سوچا یار لوگ جا رہے ہیں میں بھی جاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتی ہیں جب آقا کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں، مصطفیٰ کریم کا نورانی نورانی چہرہ بھی دیکھا، مصطفیٰ کریم کی آنکھیں دیکھی، مصطفیٰ کریم کی زلفیں دیکھی، مصطفیٰ کریم کی گفتگو سنی، بڑی پیاری گفتگو، بڑی میٹھی بولی، انہو لقول رسول کریم۔ میں پہنچا، مصطفیٰ کریم کے چہرے کی زیارت بھی کی، اور آقا اپنے غلاموں کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خطبہ بھی سنا، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں افشوا السلام واسلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس بالنیام تدخلوا الجنة بالسلام۔ حضرت عبداللہ ابن سلام آپ فرماتے ہیں آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ سلامتی پھیلاؤ، صلہ رحمی کرو، آپس میں محبت پیدا کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ فرمایا جب لوگ رات کو سو جاتے ہیں کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں نماز ادا کرو، فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں ایک تو میں نے آقا کا چہرہ دیکھا، پھر پیاری پیاری باتیں بھی سن لی۔ فرماتے ہیں میں کوئی عام انسان تو نہیں تھا، میں بھی حضرت یوسف نبی علیہ السلام آپ کی نسل میں سے تھا، پر میرے دل نے گواہی دی کہ اے عبداللہ ابن سلام اتنے حسین چہرے والا، اتنی نورانی صورت والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ تو واقعی اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے۔ گرامی، میرا وجدان کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام واپس جاتے ہوئے بس یہی اب کرتے ہوں گے، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیسا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیسا کوئی نہیں، کہنو کما تیرے جیسا کوئی نہیں، کہنو کما تیرے جیسا مقدروں کا نام سنا تو خلاق عالم نے ہمیں کیسا شان والا نبی عطا فرمایا کہ وہ شان نہ کسی نبی کے حصے میں آئی نہ کسی رسول کے حصے میں آئی، جو شان خلاق عالم نے ہمارے پیارے نبی کو عطا فرمایا۔ رب العالمین نے ہم پر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ اس شان والے محبوب کا امتی بنایا۔ تو مجھے اور آپ ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کے تقاضے پورے کریں تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے، آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے۔ دعائے اللہ کے عالم ہمارے شیخ کریم آپ کے علم عمر صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کے عالم میرے حضور کی بلائے عالم رحمت اللہ علیہ آپ کے فیضان کو پوری دنیا میں عام فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ